کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان جو ہیں، ہم سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ ہم سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ بھئی ہم تو کعبہ کو، جو اللہ کا گھر بیت اللہ حرم مکہ میں ہے، کعبہ ہے، اس طرف منہ کرتے ہیں۔ تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں؟ نہیں، ہم نے اس کو قبلہ بنایا ہوا ہے۔ قبلہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک سمت، ایک جہت، ایک سائیڈ، فلاں سائیڈ کو منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ یہ جو اگر کوئی کافر یہ اعتراض کر دے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کیا فرق ہے، ہم نے بت بنا کے اس کو مٹی کا، لکڑی کا یا لوہے کا یا مٹی کا بت بنا کے اس کو سامنے رکھا اور اس کو سجدہ کر لیا، تم نے بھی کیا کیا؟ پتھروں کا ایک کمرہ بنا کے اس کو سجدہ کرتے ہو۔ تو تم نے پتھروں کا کمرہ بنا دیا، ہم نے پتھروں کا جو ہے وہ بت بنا دیا، تو کیا فرق ہے؟ تم بھی پتھر کو سجدہ کر رہے ہو، ہم بھی پتھر کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ ہم کہا ہم پتھر کو سجدہ نہیں کرتے، وہ ہمارے لیے ایک سمت بنائی گئی ہے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ دیتا کسی درخت کو سجدہ کرو تو ہم درخت کو کرتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ دیتا مشرق کو کرو تو ہم مشرق کو کرتے، مغرب کو بولتے مغرب کو کرتے۔ بلکہ ہمارے ہاں تو مثال موجود ہے، مسلمان پہلے فلسطین بیت المقدس کو سجدہ کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اب مسجد حرام کی طرف کرو، تو چہرہ بدل کے مسجد حرام کی طرف ہو گئے۔ تو ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ تو فرشتوں نے جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو گویا کہ قبلہ بنایا تھا، سائیڈ اور سمت بنائی تھی۔ اس میں یقیناً ان کی عزت احترام یقیناً ہے آدم علیہ السلام کا، لیکن سجدہ اللہ کے حکم سے کیا گیا تھا۔ اسجدوا فسجدوا، حکم سجدے کا آیا، سجدے میں چلے گئے۔ تو حکم بچا لانا، ہم سجدہ جو بیت اللہ اور کعبہ کے پتھروں کو کرتے ہیں اس کو نہیں کر رہے، ہم اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات ہم نے سنی ہوگی جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے اس کے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے حجر، مجھے پتہ ہے کہ تو پتھر ہے، نہ تو نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، تو پتھر ہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا، چونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بوسہ دیا ہے اس لیے میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں، وگرنہ تو پتھر ہی ہے، تو نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اسی طرح وہ کعبہ، وہ پتھر، وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں کہ وہاں پہ ہم ان پتھروں کو جا کے جو ہے وہ مٹی باہر سے لے جا کے اور پتھروں کے ساتھ لگا کے اور اس مٹی کو لے کے آئیں اور آنکھوں میں سرما بنائیں، یا اس کعبے کے غلاف کے جو ہے وہ دھاگے کھینچ کے لا کے اپنے لیے مصیبتوں سے نجات کے لیے اس کے تعویذ بنا کے رکھیں، یا کعبے کا غلاف کا ٹکڑا لا کے ہم سمجھیں کہ ہمارے پاس، ہاں ان کا ایسی چیزوں کا احترام عزت کرنا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا کہ لوگ جو ہے وہاں جا کے جو ہے وہ احرام لے جاتے ہیں چادریں اور زمزم کے پانی میں اسے دھو دیتے ہیں اور پھر ان چادروں کو طواف کروایا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ انہی چادروں میں ہمیں کفن دیا جائے گا۔ تو بھائی اس کفن سے انسان کو نفع یا نقصان نہیں ہوتا، انسان کے اعمال سے محاسبہ ہوتا ہے۔ شاید آپ لوگوں نے منافقین کا پیچھے بحث گزری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بڑا منافق تھا، عبداللہ ابن ابی، منافقوں کا سردار تھا، لیکن بیٹا مسلمان تھا۔ ظاہراً اوپر سے یہ مسلمان تھا منافق، اندر سے منافق تھا، لیکن اوپر سے جو ہے وہ مسلمان تھا۔ فوت ہو گیا، بیٹے نے ریکویسٹ کی کہ اللہ کے نبی آپ میرے والد کا جنازہ پڑھا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو میرا دشمن منافق تھا، یہ تو ایمان نہیں اللہ تعالیٰ اندر تھے، لیکن چونکہ ظاہراً مسلمان تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اس کو نماز جنازہ پڑھائی، اس کو قبر میں اتارا اور اپنی قمیض، نبی رحمت اپنی قمیض اس کو پہنائی، اپنا لعاب نکال کے اس کے منہ پہ لگایا اور پھر بھی اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اللہ نے پھر بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر اللہ لهم، ان منافقوں کے لیے 70 بار بھی آپ استغفار کر دیں تو اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔
اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ جب انسان کے کرتوت برے ہوں، جب انسان کے اعمال برے ہوں، جب انسان کی حرکتیں گندی ہوں، تو خواہ وہ کعبے کے غلاف کو سینے سے لگا لے یا کعبے کے غلاف کے ٹکڑے کو رکھ کے اپنے کمرے میں اپنی قبر میں جا کے رکھ لے، یا پھر وہ جا کے احرام کی چادروں کو زمزم سے دھو کے کفن میں پہنا دے، تو یہ کچھ فائدہ نہیں دیں گے جب انسان کے اعمال برے ہوں۔ اور جب انسان کے اعمال صحیح ہوں، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہو، اللہ کے آگے جبین جھکائی جاتی ہو، اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہو، تو پھر چاہے اسے کفن ملے یا نہ ملے، اللہ کے ہاں اس کے لیے جو ہے وہ حریر اور استبرق یعنی وہ ریشمی لباس اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے تیار ہوں گے۔ تو معیار ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، یہ جنت بھی یہ جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔